الذین انعمت علیہم. ہم دعا کرتے ہیں نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ تیرا انعام ہوا. کن لوگوں پہ رب کا انعام ہوا؟ 4 طبقوں پہ. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ ہر بندہ دعا کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ نبیوں پہ تیرا انعام ہوا، مجھے ان کا راستہ دکھا. یا اللہ صدیقین پہ تیرا انعام ہوا، مجھے ان کا راستہ دکھا. شہداء اور صالحین پہ تیرا انعام ہوا، یا اللہ مجھے. آگے بندہ کیا کہتا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ بندہ کہتا ہے یا اللہ ان کا راستہ نہ دکھا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا. یہ غضب کن لوگوں پہ نازل ہوا؟ یہودیوں پہ. جب بندہ نعمت کی قدر نہ کرے، رب تعالیٰ پھر اس مقام تک پہنچاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں دعا کرو یا اللہ ہمیں یہودیوں کے راستے پہ نہ چلا، عیسائیوں کے راستے پہ نہ چلا. نسبت کتنی ہے؟ نبیوں کے ساتھ. اولاد کس کی ہے؟ نبیوں کی. اولاد میں کون آیا؟ نبی آئے. لیکن جب ایمان کی نسبت کی قدر نہیں کی، رب تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہر بندے کو کہا دعا کرو یا اللہ یہودیوں کے راستے سے بچا، یا اللہ عیسائیوں کے راستے ولا الضالین، یا اللہ عیسائیوں کے راستے سے بچا. بندہ اگر نعمت کی قدر نہ کرے، رب انسان کو ذلیل کر دیتا ہے. یہودیوں تو یہودیوں نے اگر اپنی نسبت کی قدر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کی. وباؤ بغضب من اللہ. اللہ کہتے ہیں خدا کا غضب یہودیوں پہ میں رب تعالیٰ نے نازل کیا. حالانکہ کتنی بڑی نسبت ہے. اگر کسی خاندان میں ایک بچہ حافظ ہو جائے، لوگ کہتے ہیں خاندان سنور گیا. کوئی عالم بن جائے، لوگ کہتے ہیں خاندان سنور گیا. کوئی شہید ہو جائے، لوگ کہتے ہیں خاندان سنور گیا. یہودیوں میں رب تعالیٰ نے نبی بھیجے، خاندان سنورنے چاہیے تھے نا. لیکن جب انہوں نے قدر نہ کی، رب تعالیٰ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم وباؤ بغضب من اللہ. ان پہ میں رب تعالیٰ کا غضب نازل ہوا. اللہ اکبر. تو نعمت کی قدر کرنی چاہیے ہے. رب تعالیٰ نعمت دینا، اس کی قدر کرنی چاہیے. اگر ہمیں رب تعالیٰ نے ایمان کی نعمت دی، اپنے نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا، اللہ کی قسم یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ قسمت والوں کو عطا کرتے ہیں. آگے ہماری مرضی ہے ہم ان نعمتوں کی قدر کریں یا ان نعمتوں کو ضائع کریں. تو سب سے بڑی نعمت ہمیں اللہ نے کیا دی ہے جی؟ ایمان. اس پہ کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ. یہ ایسی نعمت ہے، اسی پہ جنت کا فیصلہ ہونا ہے، اسی پہ جہنم کا فیصلہ ہونا ہے. یہ ایسی نعمت ہے مرتے وقت اسی پہ جنت کا نظارہ ہونا ہے، یا اگر یہ نعمت نہیں اسی پہ جہنم کا نظارہ ہونا ہے. یہ ایسی نعمت ہے اسی کی وجہ سے خوشخبریاں ملنی ہے. اگر نعمت ایمان نہیں تو اسی کی وجہ سے رب کے ہاں لٹریشن ہونی ہے. اسی پہ جنت جہنم کے فیصلے، اللہ کی رضا کے فیصلے. تو آج ہمارے اوپر جو حالات ہیں ان کی مین وجہ یہ ہے دوستوں اور بھائیوں، ہمیں اس کے ایمان کی قدر نہیں. اپنی ایمان کی کوشش کریں، ایمان کو بچائیں. اگر رب نے یہ نعمت دی ہے، اللہ نعمت پیسہ دیتا ہے تو لوگ سنبھالتے نہیں ہیں، اللہ جائیداد دیتا ہے تو لوگ سنبھالتے نہیں ہیں، اللہ اولاد دیتا ہے تو انسان نعمت کی قدر نہیں کرتا. اللہ نے اگر ایمان والی نعمت دی جس پہ سارے رب کی رضا کے فیصلوں کا مدار ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اسی پہ ہمارے اعمال کا دار و مدار ہے. من یعمل من الصالحات وہو مؤمن. ہر عمل کر لو، کوئی عمل قبول نہیں. نمازیں پڑھ لو، قبول نہیں. روزے رکھ لو، قبول نہیں. زکاتیں دے لو، قبول نہیں. ذکر اذکار تلاوتیں کر لو، قبول نہیں. اور اشراق تہجد پڑھ لو، قبول نہیں. لمبی لمبی تسبیحاں پڑھ لو، قبول نہیں. قبول تب ہوگا وہ مؤمن. یہ ایسی نعمت ہے، ہر نماز کی قبولیت، ہر روزے کی قبولیت، صدقہ خیرات زکوٰۃ کی قبولیت اگر ہے تو وہ ایمان کی وجہ سے.
یہ عام نعمت نہیں ہے، عام نعمت نہیں ہے۔ یہودی عیسائی بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں نا بڑی نیکیاں کرتے ہیں، وہ فلاں بڑی نیکیاں کر رہا ہے، انہوں نے اربہا کھربہا لوگ اور پیسہ عوام کی رفاہ پہ لگا دیا۔ اللہ کی قسم، اللہ کے دربار میں کسی پیسے کی اس وقت تک قدر نہیں جب تک کہ بندہ ایمان کے ساتھ وہ نیکی کا کام نہیں کرے گا، وگرنہ اللہ اسی ایمان کی وجہ سے ذرے کو پہاڑ بناتے ہیں، اور اگر یہ ایمان نہ ہو رب پہاڑ کو بھی ذرے میں بدل دیا کرتے ہیں۔ من یعمل من الصالحات وہو مؤمن فلا کفران لسعیہ، ایمان کے ساتھ جو بھی عمل کرو گے میں اللہ اس کی ضرور قدر کروں گا، میں اس تمہارے عمل کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ ہمیں اس نعمت ایمان کی قدر نصیب فرمائے جی۔ میرے آنے کا مقصد، طبیعت کافی خراب تھی کل سے، یہ ہمارے عزیز ہیں، ان کے ساتھ تعلق ہے، انہوں نے حفظ کیا ماشاءاللہ، اب یہ عبداللہ ہے یا یہ عدنان ہے یا فلاں فلاں، یہ الحمدللہ اب عالم بن گئے۔ یہ اس کا عبداللہ کا آخری سال ہے، اس کو موقع دیا کریں، یہ عالم ہے، ٹھیک ہے، رجسٹرڈ عالم ہے، اس کو یہاں مسجد میں موقع دیا کریں، اس سے قرآن سنا کریں، اس سے کہا کریں کہ درس دے، قرآن کے اندر کیا لکھا ہے یہ آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے، ان کو موقع دیا کریں، یہ آپ کو قرآن و سنت کی صحیح تعلیم دے۔ تو میری طبیعت کافی خراب تھی، تو ان کے ساتھ میرا وعدہ تھا، تو میں نے کہا چلو کچھ حاضری ہو جائے، تو ان حضرات کو، یہ ہمارے عزیز ہیں، ان کو ضرور اس جگہ پہ، اللہ کا کیسا خوبصورت گھر ہے، جب تک یہاں قرآن و سنت کی تعلیم نہیں ہوگی، سچی اللہ کی توحید نہیں ہوگی، ایمان کی فضیلت تو بیان ہوئی ہے، لیکن ایمان کہتے کس کو ہیں، یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے نا، کہ ایمان کہتے کس کو ہیں۔ اب ٹائم نہیں ہے، میری طبیعت بھی نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو عرض کریں گے کہ ایمان کس کا نام ہے۔ کیا اللہ کو ماننے کا نام ایمان ہے؟ کہ اللہ کو مانو تو بندہ مومن ہوتا ہے، جو اللہ کو نہ مانے وہ بندہ کافر ہوتا ہے۔ تو یہ ان حضرات کو، بچوں کو موقع دیا کریں۔ دوسرا مقصد میرا یہ تھا کہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ ادارہ ہے، اپنا ادارہ ہے، تو یہ بچوں کو پتہ ہے، تو وہ بچے آتے جاتے ہیں، آپ کو دعوت دینی ہے۔ نیا سال ہمارا تعلیمی شروع ہوا ہے، اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، سکول بھی پڑھایا جاتا ہے، پرائمری تک تعلیم بھی ہے، ساتھ حفظ بھی ہے، تو اپنے بچوں کو ضرور ہمارے پاس بھیجیں، انشاءاللہ دین اور دنیا کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کے بچوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو سنا سنایا اپنے دربار میں قبول فرمائے جی۔